وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 34 ہم نے بہت اچھے سے پڑھ لی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 35 پڑھیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر ان دونوں کے درمیان تمہیں اختلاف کا ڈر ہے۔ کن دونوں کے درمیان؟ شوہر اور بیوی کی ہی بات ہو رہی ہے۔ جو پچھلی آیت میں بات ہوئی تھی نا، بیویوں کے نشوز کی، یعنی بیویوں کی سرکشی کی بات ہوئی، پھر مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے کچھ سلوشنز بتائے۔ ظاہر ہے پھر ان دونوں میاں اور بیوی کے درمیان کوئی بہت بڑا اختلاف ہے نا، یا کوئی بہت بڑا آپ کہہ لیں کانفلکٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے دونوں کے درمیان، جس کو حل کرنے کا اللہ نے مختلف طریقے بتائے مرد کو۔ لیکن اگر وہ معاملہ کسی بھی صورت حل نہیں ہو رہا، اس کی بات اب اس آیت میں ہو رہی ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہے ان دونوں کے درمیان اختلاف کا، شقاق دشمنی کو بھی کہتے ہیں، یعنی کسی صورت معاملہ حل نہیں ہو رہا، اختلاف بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو پھر اللہ اس کا سلوشن بتا رہے ہیں۔ پھر کیا کرو؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو مقرر کرو ایک منصف اس مرد کے گھر والوں میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے۔ یعنی پھر حکم بلائے جائیں، فیصلہ کرنے والے منصف جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ایک مرد کے خاندان میں سے آ جائے، ایک عورت کے خاندان میں سے آ جائے، دونوں مل کر اب یہ جو معاملہ ہے اس کو سارٹ آؤٹ کریں۔ اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ جو دو لوگ آئیں گے یہ بھی ایسے ہونے چاہیے جو بالکل ٹھنڈے دل و دماغ کے بعد انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ یہ دونوں بھی آپس میں لڑ پڑیں، جس کے چانسز ہیں۔ تو آگے اللہ کہہ رہے ہیں اِن یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح کرنا، موافقت پیدا کر دے گا اللہ ان دونوں کے درمیان۔ یعنی اگر میاں اور بیوی تمام اختلافات کے باوجود ان کے دلوں میں تھوڑی بہت اگر نرمی موجود ہے، یعنی دونوں ہی اگر چاہتے ہیں کہ معاملہ سدھر جائے، ظاہر ہے اگر کسی بھی صورت گھر بسانا نہیں چاہ رہے ہوں گے اور نیت اب ان کی یہ ہے کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے، پھر تو کوئی منصف نہیں بلائے گا نا۔ اگر دو لوگوں کو جمع کیا گیا ہے معاملہ سالو کرنے کے لیے تو یقیناً ابھی بھی کوئی نہ کوئی چانس جو ہے وہ باقی ہے۔ ایسی صورت میں اگر اللہ کہتے ہیں اگر یہ دونوں میاں بیوی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، یعنی کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں اللہ کی مراد ان دونوں منصفوں سے متعلق ہو، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یعنی اگر یہ دونوں منصف اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ یعنی وہ جو دونوں منصف آئیں گے وہ بھی دل سے اگر یہ چاہ رہے ہوں گے کہ ان کا گھر نہ ٹوٹے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرے گا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میں بحث ہو جائے، جھگڑا ہو جائے اور بائسڈ ہو کے وہ فیصلہ کریں۔ ظاہر ہے ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے، تو اگر بائسڈ ہو کے فیصلہ کریں گے تو وہ اپنے ہی فریق کے حق میں فیصلہ کریں گے نا، تو پھر تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تو اٹ مینس کہ دونوں کو انصاف سے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اور بے شک اللہ ہے علم والا، خبر رکھنے والا۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ جو خاندان کی بنیاد ہے وہ شوہر اور بیوی پر ہے، اور اس اکائی کو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ لیکن اب جو کانفلکٹ ہے، جو اختلاف ہے، جو مسئلہ ہے، اب وہ اصل میں اس کی کیا وجہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں نا۔ اگر تو چھوٹے موٹے کوئی مسائل ہیں تو وہ تو سدھر سکتے ہیں بات چیت سے، منصف آ گئے، بیٹھ کے بات ہوئی تو وہ تو سدھر جائیں گے معاملات۔ لیکن اگر کوئی ایسا بڑا شرعی مسئلہ ہے، کوئی جینون مسئلہ ہے، تو پھر اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے کہ رشتہ بچایا جائے، ٹوٹے نہ۔ سلوشنز دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، مختلف طرح سے سمجھایا ہے بات کو کہ کس طرح سے معاملات کو سدھارا جا سکتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آیت سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔